کینیڈا کالنگ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. میں آپ کا ہوسٹ و دوست ارشد بھٹی ہوں. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. لطاف صدیقی صاحب کینیڈین ایشیا نیوز کے چیف ایڈیٹر ہیں, ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں ہر ہفتے. جو خبریں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ان میں چند موضوعات پہ ہم تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں. خوش آمدید کہیں گے لطاف صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ 2 ہفتے دعائیں. باقی ہیں, نگراں سیٹ اپ آ رہا ہے اور ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ شاید جو ہے آپس میں اتفاق نہیں ہوا, لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ آپس میں اتفاق انڈر گراؤنڈ جو ہے ان کا ہو چکا ہے, لیکن اعلان جو ہے اس وقت کریں گے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب کس قسم کا سیٹ اپ آنے والا ہے, اور اس کے بعد وہ سیٹ اپ اتنے ہی عرصے رہے گا یا پھر اس کے مزید چانسز ہیں آگے جانے کے؟ دیکھیے بھٹی صاحب, اصل میں جو بہت ساری چیزیں تو بڑی واضح ہوتی جا رہی ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ اب جو کچھ بھی ہونا ہے اگلے 15 دن کے اندر اندر ہونا ہے, چونکہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اگلے 16 مارچ جو ہے ڈیڈ لائن ہے. جی ہاں, اس کے اندر یہ ہے کہ سیٹ اپ کا ہونا ذرا مشکل تو نظر آ رہا ہے, ابھی تک بھی نہیں ہوا. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہو بھی گیا ہوگا, لیکن ایک پروسیجر ہے اور شاید یہ چیف الیکشن کمیشن تک نہ جائیں اور یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے کوئی ایک پرائم منسٹر منتخب کر لیں, اس پہ اتفاق ہو جائے. تو اب ایک انسرٹینٹی ہے کہ پتہ نہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن ابھی بھی ہے انسرٹینٹی تو ابھی بھی ہے. لیکن آپ کو خبر کب ملے گی؟ یہ 15 دن کے اندر اندر پتہ چل جائے گی کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, اور نگراں وزیر اعظم بنتا ہے یا نہیں بنتا, پھر صوبائی سطح پہ بھی بن جائیں گے. ایک جو نیا ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فوج بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم منصفانہ الیکشن چاہتے ہیں, فیئر الیکشن ہوں گے انشاءاللہ, اور ہمارا اقتدار پہ قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ان کی مجھے مجھے چیز بادر کر رہی ہے کہ اتنا زیادہ کیوں ایمفسائز کر رہے ہیں. پاکستان میں جس بات پہ بہت زیادہ زور دیا جائے وہ ہوتی نہیں ہے. ہاں, آپ اتنا کیوں ایمفسائز کر رہے ہیں کہ اصل میں شاید موقع ایسے آتے ہوں گے اور اس میں کلیریفیکیشن ان کو ظاہر ہے, جب ایک پریس میں موقع آیا اور وہاں کلیریفیکیشن کا لوگ سوال کرتے ہوں گے, جواب دے دیتے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے, آئی ایس پی آر نے تو بیان جاری کیا ہے, ڈیفنس سیکریٹری نے بیان جاری کیا ہے. ایسی چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آرمی چیف یا کوئی سربراہ یا کوئی اور امپورٹنٹ آدمی یا آئی ایس پی آر کا آدمی یا آرمی کا اسپوکسمین یہ کہہ دیتا ہے کسی سوال کے جواب میں کہ بریفنگ کے دوران کہ نہیں آرمی کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے ٹیک اوور کرنے کا. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ مینڈیٹ سے باہر بات ہے, اس لیے کہ آرمی زیادہ سے زیادہ وہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے, ان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیں کہ جی ہم منصفانہ الیکشن چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹیک اوور نہیں کریں گے. بھائی تم کو کون سے قانون کے تحت تم ٹیک اوور کر سکتے ہو؟ کس نے کہہ دیا؟ کانسٹیٹیوشن میں نہیں. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کو ضرورت پڑے تو فوج لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن یہ بھی کہا انہوں نے کہ ہم پورا بھرپور تعاون کریں گے تاکہ منصفانہ انتخابات رہیں, اور ہم چاہیں گے کہ پورے 5 سال کے بعد ٹرانسفر آف دی پاور بھی ہو جائے. یہ ان کو اختیار تھوڑی ہے کہ وہ مطلب آپ کہتے ہیں کہ بار بار کہنے میں کچھ محسوس ہوتا ہے کہ شاید بار بار کہہ رہے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن میں ہے ہی نہیں کہ آپ. اچھا ڈاکٹر اپنا الطاف صاحب, الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ بتائیں کہ مختلف لوگ اس پہ اپنی رائے مختلف کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو بہت خوش ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں. تو بہت سی پارٹیز نے پہلے تو بہت خوش تھیں, لیکن چیف الیکشن کمشنر پہ تو سب کو اعتماد ہے. صوبائی الیکشن کمشنرز کے حوالے سے کچھ باتیں آتی ہیں. دیکھیے کچھ لوگوں کو تو الیکشن کا بائیک آؤٹ بھی تو کرنا ہوگا نا, تو وہ پہلے سے تیار کیے ہوئے ماحول بنا رہے ہیں, ماحول بنا رہے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ ڈاکٹر قادری صاحب کیا کریں گے یا عمران خان کیا کریں گے. دیکھیے جو انسرٹینٹی کے پیریڈ ہیں وہ اب ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب ڈیڈ لائن قریب آتی جا رہی ہے, ہر چیز کی ڈیڈ لائن قریب آتی جا رہی ہے. 15 تک آپ یہ سمجھ رہے ہیں یا 16-17 تک زیادہ سے زیادہ کہ نیا پرائم منسٹر آ جائے گا اور سائملٹینیسلی پرومس میں بھی آ جائے گا, تو یہ چیز تو ختم ہو جائے گی. اب اسی درمیان میں بہت سے لوگوں کا یہ ہے کہ بہت سارے ایونٹ ہو جائیں گے, تو اب جو کچھ بھی ایونٹ بھی ہوں گے, اور ایسے جیسے شیخ رشید صاحب ہیں وہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ خونی انتخابات ہوں گے. اب پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ خونی انتخابات ہوں گے. بہرحال اس میں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہے. اب جو کچھ بھی ہونا ہے بہرحال اس 15 دن کے اندر اندر ہو جائے گا. تو جو کچھ بھی عوام کے خدشات ہیں, جو چیزیں ہیں, وہ آپ کو 15-16. آپ نے بھی بات کی بائیکاٹ کی, آپ کا خیال ہے کہ کچھ پارٹیز بائیکاٹ کر سکتی ہیں؟ دیکھیے طاہر قادری صاحب کی پریس کانفرنس مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا جو کینیڈا آنے سے پہلے انہوں نے کی تھی. انہوں نے اتنے سارے مطالبات مانے ہیں
کہا ہے کہ یہ مطالبات ہیں میرے اور ان کو پورا کرو، یہ الیکشن کمیشن یہ کرے یہ کرے یہ کرے یہ کرے. لیکن ڈاکٹر صاحب کا پاکستان کی سیاست میں کیا کردار ہے؟ مطلب پچھلے اگر سالوں میں آپ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں، اپنی ایک ان کی سیٹ تھی، نہ ہی کوئی اتنی سیاسی پولیٹیکلی ان کی پارٹی پچھلے دنوں میں زیادہ فعال رہی ہے. اب ظاہر ہے اب اگر وہ لڑنا چاہیں گے تب فعال ہو سکتی ہے، لیکن ٹیکنیکلی تو وہ خود سیاست سے کنارہ کش ہو گئے. وہ اب میرا خیال ہے ڈوئل نیشنلٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں، لیکن وہ پاکستانی بھی تو ہیں نا، کینیڈین آف پاکستانی اوریجن. تو پاکستانی جو کینیڈینس ہیں ان کو شاید ممبر پارلیمنٹ نہیں بن سکتے، وزیر نہیں بن سکتے، لیکن ووٹ دینے کا تو حق ہے. اور آپ اور ہم پاکستان میں جائیں گے تو ہم ابھی سنا ہے کہ شاید عین ممکن ہے کہ یہاں رہتے بھی ووٹ ڈال سکیں. ابھی چیف جسٹس تو اس حوالے سے خاصی تو طاہر القادری صاحب نے کہا کہ ایک مطالبات کی بہت لمبی فہرست دی ہے. تو اس سے مجھے شک یہ پڑا کہ شاید یہ بائیکاٹ نہ کر دیں، اور 13 تاریخ کو اب اگر وہ ان کو بائیکاٹ ہی کرنا تھا تو وہاں سے فارغ ہو کے کینیڈا آ جاتے، لیکن وہ بیچ میں آئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ 10 تاریخ کو واپس چلے جائیں گے. جی 11 کو وہاں پہنچیں گے، ایک دن ریسٹ کریں گے. 13 کو ان کی فیڈرل کونسل، ان کی پارٹی کی فیڈرل کونسل کا اجلاس ہے جس میں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا ان کی پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں. اور 17 تاریخ کو وہ راولپنڈی میں لیاقت باغ میں ایک بہت بڑی ریلی سے خطاب کرنے کا. ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ہم نے دیکھا پاکستان میں تو میڈیا کوئی موقع جانے نہیں دیتا ہے، اور وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑے بڑے جلسے بھی کیے ہیں. لیکن جب کینیڈا میں آ کے انٹرنیشنل میڈیا میرے خیال میں اتنا کوئی اس حوالے سے مجھے نظر نہیں آیا. ریلیونٹ نہیں ہے نا. اچھا یہاں پہ ریلیونٹ نہیں ہے نا، ریلیونٹ نہیں ہے نا. اور باہر کی میڈیا کو کیا دلچسپی اس بات سے کہ وہ الیکشن کا بائیک آؤٹ کریں یا حصہ لیں. لیکن مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، لیکن اگر ان کو واقعی بائیک آؤٹ کرنا تھا تو فارغ ہو کے یہاں سے آ جاتے. پتہ نہیں ان کو کیا پلان ہے. سر ابھی اعلان کر سکتے ہیں. اور جو مختلف یہ پہلے بھی اس قسم کی بات ہو رہی تھی کہ عین ممکن ہے کہ ڈاکٹر صاحب طاہر القادری صاحب کی جماعت، عمران خان صاحب کی جماعت، MKM اور پرویز مشرف صاحب، اس پہ بھی تھوڑے یہ بھی کچھ الائنس جو پارٹی جیسے جو الائنس بنا رہی ہیں اسی کی طرف آ رہا ہوں. چونکہ یہ 10 تاریخ کو یہاں سے روانہ ہوں گے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے، اور 11 کو پاکستان میں آئیں گے، اور 2-3 دن ان کے پاس ہیں، اور ممکن ہے ان کے پاس پلان ریڈی ہو، اور وہ ممکن ہے کہ وہ کسی سے الائنس کر کے الیکشن لڑیں. عمران خان سے ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب تو ابھی دیکھیں پاپولر سپورٹ ان کی ہے، خاص طور پہ KPK میں اور پنجاب میں. تو وہ کیوں کریں گے الائنس؟ وہ جب ان کی آلریڈی اتنی مقبولیت ہے، اتنے لوگ ہیں، تو وہ کیوں کریں گے اس طرح سے؟ دیکھیے اس عمران خان کے متعلق بہت ساری باتیں، بہت سے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا مستقبل لاہور میں جو اب جلسہ ہوگا اس سے وابستہ ہے. اگر ان کا جلسہ بہت کامیاب ہوگا، جلسہ تو کامیاب ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل فورس ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نقشے پاکستان کا نقشہ سامنے رکھتے ہیں اور رائڈنگ کا حساب کتاب کرتے ہیں، سندھ ہے کہ آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی سندھ سے کتنی سیٹیں لیں گے، بلوچستان کا کیا ہوگا، NWFP میں کتنی سیٹیں لیں گے. اب آپ دیکھیے نا وہاں پر ولی خان کی پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. تو 2 میجر پارٹی تو وہی ہیں. ان کی شاید نہیں ہو رہی ہے، شاید نون لیگ اور باقیوں کی شاید KPK میں بھی ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کی فی الحال جو ہم نے سنا ہے. اب یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب PMLN کی اگر ہو رہی ہے تو وہ پنجاب میں ہوگی یا وہاں ہوگی. اب یہ بہت سارے سوال ہیں. لیکن اگر آپ جب دیکھتے ہیں پارٹیوں کو تو عمران خان کے لوگ یا عمران خان خود بھی تو یہ سوچتے ہوں گے کہ میں پنجاب سے کتنی سیٹیں جیتوں گا. کیلکولیٹ کرتے ہیں جیسے کرکٹ میں سکور بورڈ ہوتا ہے کہ اگر اوپر کے 2 50 کر دیں گے تو مڈل آرڈر بیٹسمین کے لیے. تو اب عمران خان بھی تو یہ سوچتے ہوں گے کہ کتنی سیٹیں ہوں گی. اگر ان کو یہ نظر آیا کہ 8-10 سیٹیں ہی ہیں ہماری، ممکن ہے وہ سویپ کریں، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک وقت تو لگتا تھا کہ واقعی ان کی ایک بہت بڑی ویو آئی ہوئی ہے، لیکن اس الیکشن ویو ایک ٹرم ہوتی ہے استعمال کی، جن کی پاپولیرٹی کا بڑا چرچہ ہے، اوپر جا رہا ہے گراف. میرا خیال ہے گیا بھی تھا لاہور کے جلسے کے بعد، اور انہوں نے پھر وہ سونامی کہہ دی. لیکن وہ سونامی کے ساتھ جو کاٹ کباڑا آ گیا نا ان کے ساتھ، وہ کچھ گڑبڑ ہو گئی. لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ وہ ان کو سیٹیں دیں، ٹکٹس بھی دیں. یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا نا، جب یہ لوگ ٹکٹس دیں گے ممکن ہے ایسے لوگوں کو دیں جو لوگوں کے خیال میں بھی نہ ہو. وہ واپس چلے جائیں کہیں اور، وہ پھر میں دیر ہو جائے گی. تو وہ پرندے جو ہیں وہ پرندے اڑ جائیں گے. آشیانہ. اچھا الطاف صاحب، اس کے ساتھ ہی لنک جو ہے آج پھر اعلان جو ہے کل کر دیا
پرویز مشرف صاحب نے کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں اور جیسے ہی نگراں سیٹ اپ کا اعلان ہوگا اس کے ہفتے بعد وہ پاکستان چلے جائیں گے. ڈیٹ پھر کوئی نہیں دی. یہ بھی ایز یوزول ہے کہ مشروط جو ہے انہوں نے کیا ہے کہ جب نگراں سیٹ اپ آ جائے گا تو ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ 15-16 تک نگراں سیٹ اپ آ جائے گا اور 20-21 تک آ جائیں گے. لیکن دبئی میں ایسے بے شمار لوگ رہتے ہیں جو منٹ کی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کون کون وہاں رہ رہے ہیں آج کل. تو ان کی کیا انفارمیشن ہے؟ ممکن ہے وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ نگراں سیٹ اپ آئے گا ہی نہیں. جو لوگ تردیدیں کر رہے ہیں شاید وہ آ جائیں گے تو ان کے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہ سوالات ان کے ہیں. لیکن انہوں نے اسپیسیفک ڈیٹ اس لیے نہیں دی کہ شاید وہ انتظار کریں گے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب طاہر القادری صاحب بڑا شور شرابہ تھا اس وقت بھی وہ دبئی میں تھے اور تیاری کر رہے تھے کہ وہ 3 نومبر کو یہاں آئیں گے اور واپس چلے جائیں گے. تو ابھی بھی انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ اب ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کیا انفارمیشن ممکن انفارمیشن ہو گیا. ہر چیز مطلب اکارڈنگ ٹو دی پلان ہو رہی ہے. اس کے باوجود کیوں ابھی تک لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے؟ اب سب چیز تو ہو رہی ہیں. اب گورنمنٹ بھی آ جائیں گی, اسمبلیاں بھی تحریر, پھر اس کے باوجود یہ کیوں وسوسے اور خدشات ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ اسلام آباد پاور ہے, ٹھیک ہے نا, کیپٹل ہے. لیکن کیپٹل سے بھی بڑی طاقت تو محلے میں رہتی ہے نا, راولپنڈی میں رہتی ہے نا. تو وہ اگر ان کی مرضی کے رزلٹ نہ آئے, مرضی کے رزلٹ تو میں خیال پچھلی دفعہ بھی نہیں آئے تھے شاید ان کے. نہیں, مگر پچھلی دفعہ جب رزلٹ نہیں آئے تھے تو اقتدار میں کون تھا؟ اقتدار میں تو وہی تھے نا. صحیح. تو انہوں نے تو چودھری شجاعت کو ہروایا تھا اور کسی کو جتوایا تھا. ٹھیک. اچھا, ایک پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے. صدر صاحب ایران بھی گئے اور اس پہ بہتر گفتگو بھی ہو رہی ہے. امریکہ تھوڑا سا پریشرائز بھی کر رہا ہے پاکستان کو. تو یہ مطلب مجھے لگتا نہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ میٹیلائز ہو سکے گا. یہ ممکن ہے پاکستان گورنمنٹ کی پریشر ٹیکٹکس ہوں. اگر نہیں تو پھر وہ امریکہ کے مرضی سے وہاں گئے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پرولونگ ہوگا اور یہ میٹیلائز نہیں ہوگا. صحیح. اچھا, یہ تو صورتحال ساری ہوگی. اب آپ تھوڑا سا ویسے تجزیہ لیتے ہیں. آپ کا خیال ہے اگر الیکشن وقت پہ ہو جاتے ہیں تو جو حکومت آنے والی ہے, کسی کو آپ کو لگتا ہے کہ اکثریت ہوگی یا جسٹ ہنگ پارلیمنٹ از دی رائٹنگ آن دا وال؟ صحیح. کوئی بھی پارٹی کتنا بھی اپنے توقع سے زیادہ بھی سیٹیں لے لے گی, ٹھیک, تو ہنگ پارلیمنٹ از رائٹنگ آن دا وال اینڈ یو ہیو ٹو ویٹ. مسئلہ اب جو اس وقت جو جستجو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جس پارٹی کے پاس زیادہ الائز ہوں گے وہی جو ہے. اب تو انڈیا میں بھی الائز کی پالیٹکس ہو رہی ہے جہاں پر ڈیموکریسی اتنی مضبوط ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. وقت ہمارا جو ہے اکثر اوقات جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے انشاءاللہ پھر بات کریں. بہت شکریہ جناب. یہ تھا ہمارا آج کا کینیڈا کالنگ. کوشش ہم نے کی کہ جتنے بھی موضوعات ہوتے ہیں اس کو ٹچ بھی کریں اور جو خاص خبریں ان پر کچھ تبصرہ بھی لیں. اور اب کیونکہ پاکستان میں سیاسی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے, ممکن ہے اگلے ہفتے میں اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ خبریں بھی آ جائیں, اس سے ہم ڈسکشن کریں گے. بہت شکریہ. اور آپ دیکھنا نہ بھولیے گا, ایوری سیٹرڈے ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں. دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا, بل حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز ہے. اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز. ارشد بھٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مولا.